آخر میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول نقل کرنا ضروری سمجھتا ہوں جو اسی رات کے حوالے سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس رات میں ایک نماز ہے، اس نماز کا خاص طریقہ سمجھ لیں، عورتیں بھی سمجھ لیں، مرد بھی سمجھ لیں۔ ہم اپنی مرضی سے پتہ نہیں کیسے کیسے نوافل پڑھتے رہتے ہیں، کوئی پتہ نہیں کس نام سے پڑھتا ہے، کوئی کس نام سے پڑھتا ہے۔ تو نوافل جو ہے وہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھنے چاہیے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اس رات میں ہمارے جو سلف صالحین، ہمارے جو اکابر، ہمارے جو بزرگان آج ہمارے سامنے نہیں ہے، دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کا جو طریقہ تھا وہ کیا تھا؟ اس رات میں صلاۃ الخیر یعنی بھلائی کی نماز وہ اس رات میں پڑھتے تھے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے 100 نوافل۔ 100 نوافل کیسے پڑھنے ہیں؟ فرمایا کہ ہر رکعت میں 2 رکعتیں کر کے پڑھنی ہے، اور ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد 10 مرتبہ ایک رکعت میں پڑھی جائے گی، اور 2 رکعتیں کر کے پڑھی جائیں گی۔ اس طرح 100 رکعت نوافل جو پڑھے گا، اس کے بعد پھر وہ جو بھی دعا مانگے گا بارگاہ الہی میں عرش کو چیر کر وہ قبول ہوگی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ قول کہ اس رات میں جو صلاۃ الخیر کی نماز پڑھی جائے، یہ 30 صحابہ کرام نے مجھ سے ذکر کیا ہے، اور 30 صحابہ کرام کی مہر ہے اس نماز کے اوپر جو حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ واقعہ غنیت الطالبین میں سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعہ کو بھی نقل کیا ہے، جو کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس نماز کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ تو سامعین، یہ 100 رکعت نماز کی صلاۃ الخیر ہے۔ اگر آپ ہر بندہ سوچے گا 100 رکعت نماز نفل کون پڑھے گا بھائی، یہ پڑھتے پڑھتے پتہ نہیں رات گزر جائے گی، تو میری یہ گزارش ہے آپ 100 رکعت نماز نفل کا نام سن کر گھبرا گئے ہوں گے، ڈر گئے ہوں گے، تو ضروری نہیں آپ 100 رکعت پڑھیں۔ آپ سے 2 پڑھی جاتی ہیں، 4، 8، 10، 12، 15، 20 جتنی آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن صبح کی نماز نہیں قضا ہونی چاہیے۔ جتنی آپ پڑھ سکتے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق اتنی رکعتیں پڑھ کر بارگاہ الہی میں دعا مانگیں، انشاءاللہ وہ ذات دعا کو سنتا ہے اور معاف کرتا ہے، اور اس رات میں وعدہ ہے اللہ تعالیٰ ان گنت لوگوں کو دوزخ سے آزادی بخشتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ہم سب کو اس رات میں معافی اور ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق بخشے۔ اگر کسی کو تکلیف دی ہے، کسی کا لینا دینا ہے، اور کسی کی غیبت چغل خوری کی ہے، تو انسانوں کو چاہیے، بندوں کو چاہیے وہ آپس میں ایک دوسرے کو اس رات میں معاف کر دیں۔ اگر کوئی نہیں بھی معافی مانگتا اس کو بھی معاف کر دیں، اگر کوئی کسی سے لڑائی جھگڑا ہے اس کو بھی معاف کر دیں، تاکہ اس رات میں اگر ہمارا نام مردوں کی فہرست میں آتا ہے تو کم از کم ہمارا دل تو صاف ہونا چاہیے۔ حسد، بغض، کینہ، کدورت، یہ جو روحانی بیماریاں ہیں، اللہ تعالی ہم سب کی ان سے بھی حفاظت فرمائے، آمین۔